अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है खाने की जो है वो वीडियो नहीं है। आज मैंने पूरा दिन क्या किया मैं आपको वो बताना चाहूँगी, और आप मेरे साथ रहिएगा। मेरी आंटीज़ और मेरी मम्मीज़ का क्या हाल चाल है, बहनें भाई सब ठीक है? तो आज मैं सुबह निकली तकरीबन 8 बजे। ये मैं घर से निकली और साथ साथ मैंने कहा आपको वेदर भी दिखाऊं, आपको जर्मनी की खूबसूरत ग्रीनरी भी दिखाऊं, पुरसकून माहौल भी दिखाऊं और साथ साथ बातें भी करूं। तो अभी मैं जा रही थी अपनी ईएनटी जो मेरी डॉक्टर है, मैं उसके पास जा रही थी। हा एन नो कहते हैं ना जर्मनी में, हा एन नो ईएनटी डॉक्टर, जो नाक कान गले की डॉक्टर होती हैं, उनके पास जा रही थी लगवाने के लिए। एलर्जी के मुझे लगते हैं इंजेक्शन लगते हैं महीने में 2 से 4, वो लगवाए। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। वहाँ से वापसी पे निकली तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आधे घंटे के बाद वेदर कैसा हो गया था। जब मैं सुबह निकली हूँ 8 बजे और ये 8:30 का टाइम था, और अब देखें ये 8:30 का टाइम है। 8 बजे मैं घर से निकली थी और बहुत जल्दी मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो जल्दी उन्होंने मुझे 2 लगा के ना बाजुओं पे, तो मैं फिर निकल आई। और ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे, हैंडबॉल खेल रहे थे। 60 अबव से ऊपर के लोग यहाँ पे 4 बंदे थे। एक मेरा बिल्कुल नेबर में रहता है, बाबा जी कहते हैं हम उसे, तो हेलो आई करता रहता है जब हमारे घर के पास से गुजरता है। और ये मैं दिखा रही थी कि ये चारों बंदे आराम से यहाँ खेल रहे हैं हैंडबॉल। और आप ये देखें हैंडबॉल जो खेलते हैं, और इसीलिए तो इनकी इतनी लंबी लंबी ज़िंदगियाँ होती हैं इन गोरों की, और अपने आप को फिट रखते हैं। फिर वहाँ से निकली जब डॉक्टर के पास से होते होते, वहाँ से जहाँ हैंडबॉल का ग्राउंड था वहाँ से होते होते यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठी। ये हमारा छोटा सा जो है ना बच्चों का पार्क है अलादीन। जब मैं बच्चे मेरे बहुत छोटे थे मैं यहाँ पे लाया करती थी। 3 साल तक जो बच्चे यहाँ खेलते हैं, उसके बाद बच्चों का दिल भर गया। फिर बड़े पार्कों में जाने का इनको होता था, झूले वाली जगह पे। ये तो बहुत छोटा सा था। और फिर घर आई, अपना नाश्ता तो मैं अपने हस्बैंड को दे के गई थी ब्रेकफास्ट, लेकिन आके फिर वापस आई हूँ। थोड़ी सफाइयाँ की, सफाई करके तो फिर घर से निकल पड़ी। तकरीबन 11 बजे का टाइम था। और पहले मैं ये आपको ग्रीनरी दिखाती हूँ, साथ येलो कलर के फूल। फिर मैं निकली, मैंने जाना था अपना रिया जो सेंट्रम होता है वहाँ जाना था, क्योंकि मेरी आज जो थी ना वो स्विमिंग थी। स्विमिंग जो होती है, स्विमिंग डॉच में कहते हैं ना, स्विमिंग इंग्लिश में कहते हैं, स्विमिंग थी। और मैं आज अपने सेंट्रम में पहुंच गई। एक जो ट्रेन है ना, ये येलो वाली जो खड़ी है ना, इस पे मैं बैठ के आई अपने अपने जगह से, अपने जो जहाँ हमारा घर है वहाँ से। फिर मैं स्टड में आ गई जो मेन सेंट्रम है, वहाँ से फिर मैंने बस ली और बस से फिर मैं बैठी। बस की भी मैं वीडियो नहीं बना सक रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। और ये देखें बाहर का माहौल, ये उसी दिन की वीडियो है। ये देखें कितना खूबसूरत माहौल है। और ये अब मैं जहाँ रिया सेंट्रम था ना, रिया सेंट्रम से मुराद ये जहाँ पे स्पोर्ट करवाते हैं। आपको बताया था ना मुझे घुटने में बहुत मसला है, तो जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे जो है ना, हड्डियों के डॉक्टर ने मुझे जो है ना अब स्विमिंग करने के लिए भेज दिया है। ये मैं बस में बैठी हुई थी, यहाँ पे लोग बहुत थे इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा नहीं लगता किसी की आप वीडियो बनाएं बग़ैर इजाज़त के। तो ये बस थी जिस पे मैं बैठ के आई, और अब मैं जा रही थी उधर जहाँ पे मेरा स्पोर्ट्स सेंटर था। और पहले थोड़ी देर मैं उधर बाज़ार में थोड़ा सा 1-2 चीज़ें लेनी थी वो ली, और फिर मैं चली गई स्पोर्ट्स सेंटर। मेरी अपॉइंटमेंट जो थी मेरे जहन में था कि 12 बजे है, लेकिन वो गलती लगी मुझसे और वो तकरीबन मेरी 1:30 बजे थी। मैं फिर 1:30 बजे तक यहीं बैठी रही। और इधर मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो भी प्रैक्टिकम कर रही है। और ये देखिए साइकिलें कितनी तरतीब से इन्होंने लगाई हुई, हर डंडे के साथ एक साइकिल लगती है। और ये देखें लेफ़्ट साइड पे गाड़ियाँ कितनी तरतीब से खड़ी हैं, बिल्कुल रोड से हट के खड़ी हैं। उन्होंने पाथ बनाया हुआ है, एक जगह पे गाड़ी खड़ी है, दूसरी जगह पे इंसान खुद जो है चल के जाता है, और एक साइड पे रोड है।
تو یہ میں پہنچ آئی تھی اپنے اسپورٹس سینٹر میں، اور تھوڑی سی میں نے یہاں کی ویڈیو بنائی۔ یہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا زیادہ آپ جو ہے نا ویڈیو بنا سکیں، کسی دوسرے کی تو آپ بنا ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد پھر میں چلی گئی اندر، اور جب مجھے جس نے بتایا کہ تمہاری جو ہے وہ 1:30 بجے ہے، تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اب گھر کیا جاؤں، گھر جاؤں گی پھر واپس آؤں گی، چلو یہیں بیٹھ کے ویٹ کرتی ہوں۔ بڑی خوبصورت سی جگہ تھی یہ، اتنے خوبصورت یہاں پھول لگے ہوئے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنے خوبصورت پودے تھے نا کہ دل خوش ہو گیا ان کو دیکھ کے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہر کلر کے پھول تھے یہاں پہ۔ پھر یہاں بیٹھ کے میں نے ویٹ کیا، 2 بجے میری بیٹی نے فارغ ہونا تھا۔ اتنی دیر میں میری چھوٹی بیٹی بھی ادھر ہی آ گئی، کیونکہ وہ بھی ادھر نزدیک میں کر رہی ہے۔ اب جو ہے ہم لوگوں نے سوئمنگ شروع کر دی۔ ہماری جو بڑی اچھی تھی، جو جو ہمیں سوئمنگ کروا رہی تھی، میرے ساتھ 2 عورتیں اور تھی اور تیسری میں تھی، تو ہم لوگ تو اپنے پورا ڈریس پہن کے سوئم باتھ میں اترے۔ اس کے بعد پھر تقریباً 2:30 بجے کے قریب ہسبینڈ کا فون آ گیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا شکر ہے۔ اب مجھے یہی تھا کہ میں پہلے یہاں سے بس پہ جاؤں گی، آگے ٹرین پہ جاؤں گی، پھر گھر پہنچوں گی۔ تو میاں جی کہتے ہیں آج آپ کو نا میں آپ کو ڈیری فارم سے نا جو گائے کا فریش دودھ ہوتا ہے نا وہ لے کے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ تھوڑا شہر سے ہٹ کے ہے، ہمارے جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہاں سے تھوڑا ہٹ کے ہے نا۔ تو یہ دیکھیں آؤٹوبان، ہماری آؤٹوبان ہوتی ہے پاکستان میں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو جس طرح پنڈی سے لاہور اور لاہور سے کراچی کی روڈز ہوتی ہیں، یہ وہ تھی۔ اور اب ہم پہنچ کے ڈیری فارم پیچھے ڈیری فارم تھا، اور آگے جو تھا نا انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں جس میں آپ فریش دودھ گائے کا وہاں سے نکال کے، وہ گائے کا دودھ نکال کے یہ مشینوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہاں سے لوگ جو ہے نا بھر کے اپنے گھروں میں لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی مشین، یہ 1 € کا 1 کلو دودھ ملتا ہے۔ تو میں 5 باٹلز لے کے گئی ہوئی تھی۔ اصل میں انہوں نے اچانک ہی پروگرام بنایا، کام سے آئے تو مجھے کہتے ہیں آؤ گھر کیا جانا، تو چلتے ہیں دودھ لے لیتے ہیں وہاں سے، اور بیٹے کو اسپورٹس سینٹر سے ادھر سے اسٹیڈیم سے پک کریں گے۔ چھوٹے والی کی آج وہ تھی نا ٹریننگ تھی فٹ بال کی، وہاں سے اس کو پک کیا، اور پھر جو ہے ہم دودھ لینے چلے گئے۔ اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ پیسے پڑتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے والے کوائن پڑتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے نا دودھ آتا ہے۔ ایک باٹل نکالتے ہیں، جو دروازہ بند ہوتا ہے نا ساتھ ہی وہ پانی کا پریشر مار کے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اتنی اتنا نیٹ کلین میں نے آج تک نہیں دیکھا، صاف ستھرا بالکل، نیچے فرش صاف، جس جگہ پہ دودھ ہم نے نکالنا ہے بٹن دبا کے پیسے ڈالیں اور فریش دودھ آپ نکال رہے ہیں۔ رات کو جائیں دن کو جائیں، یہ 24 آور کھلا ہوتا ہے اور بالکل فریش دودھ ہوتا ہے۔ میرے بچے تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مما اسمیل آتی ہے، اور جو ڈبوں کا دودھ ہوتا ہے نا وہ ان میں انہوں نے کچھ ڈالا ہوتا ہے جس وجہ سے بچے آرام سے پی لیتے ہیں۔ تو میں نے فیاض کو کہا تھا، اپنے میاں کو میں نے کہا کہ اب نہ کچھ جائیں گے جا کے فریش دودھ لائیں گے، تو انہیں یاد تھا کہ میں نے کہا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، ساتھ دیسی انڈے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ نا، دیسی انڈے بھی، کیونکہ یہ گاؤں سا ہے نا، تو انہوں نے ڈیری فارم یہاں بنایا ہوا ہے۔ اور ساتھ دیکھا چھوٹی سی گائے کھڑی کی ہوئی انہوں نے باہر۔ وہاں سے پھر نکلے گھر کی طرف، اور پھر تھوڑی سی میرے ہسبینڈ نے تھوڑی سی گروسری کرنی تھی۔ اور یہ شہر سے ہٹ کے ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ یہ دودھ ملتا ہے نا گائے کا فریش۔ گھر پہنچی تو آگے میرا سرپرائز، اور کھانا نہیں کھایا، پہلے سرپرائز کھولا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ میرا جو ہے نا وہ کیا ہوا آرڈر، وہ ابھی تک آیا نہیں، 25 ڈیز کے بعد یہ آیا ہے۔ یہ تھا میری برتھ ڈے کا لیکن لیٹ ہو گیا، تو یہ میں نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ بڑا خوبصورت گفٹ تھا، میرا سب سے خوبصورت، جو مجھے چاہیے بھی تھا۔ اور یکدم کوئی چیز آپ کو ملے نا، وہ سرپرائز جو ملے بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ مجھے یہی تھا کہ بس اب جو ہے نا میں اپنا جو ہے نا کچھ عرصے تک پیسے جمع کر کے لے لوں گی، لیکن میرے میاں نے مجھے لے دیا، بڑا خوبصورت مجھے ہینڈی گفٹ ملا، اور میرا دل کیا کہ میں اپنی پیاری فیملی کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ S23 جو تھا نا سیمسنگ، یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا۔ مجھے کہتے ہیں میں تمہیں جو ہے نا آئی فون لے کے دوں گا 15 جو آیا ہے۔ میں نے کہا میں اتنی مہنگی اور اتنی ہیوی چیز نہیں رکھوں گی، مجھے آپ ہلکا سا لے دیں۔ یہ بھی کافی مہنگا تھا مگر یہ بہت خوبصورت تھا، کیونکہ میرا ہاتھ اس پہ ہل گیا ہوا ہے نا، تو میں نے کہا اس سے میں اپنی ویڈیو پیاری یوٹیوب کی ویڈیو بنا کے اپنی جو ہے نا فیملی کو جو ہے نا اپلوڈ کیا کروں گی، فیملی کے لیے۔
تو بتائیے گا میرا گفٹ آپ کو کیسا لگا، میری روٹین کیسی لگی، مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے۔ اور اب یہ واچ رہ گیا، یہ بھی لوں گی انشاءاللہ۔ اس میں وہ پتہ واک کریں جب تو اس میں سارا دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ تار تھی اس کی، اتنا میرا دل خوش ہوا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا ماتھا چوما اور بہت اچھا لگا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ بس منہ سے کوئی چیز ہم نکالتے ہیں اور ہمارے ہسبینڈ پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہماری زندگی لگائے اور انہیں خوش رکھے کہ وہ اپنی خوشیاں چھوڑ کے ہماری خوشیوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ۔